بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس۔ کیسے ہیں آپ سب بچے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے اور خوش رہیں۔ فضیہ انٹر کالج منہاس میں آپ سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں عذرا ملک۔ بچوں آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سے ملتا جلتا سبق آپ لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں آج ہم صفحہ نمبر 16 پہ مذکر اور مؤنث پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا اردو قواعد میں اسم کی جنس کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث کن کن میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے، سوچئے۔ چلے میں بتاتی ہوں، مذکر اور مؤنث ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں بچوں۔ جیسے کہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 پہ انسان، جانور، پرندے، بے جان چیزیں۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے انسانوں کے بارے میں مذکر اور مؤنث پڑھے تھے، اور رشتوں کے بارے میں کہ انسانوں میں کون سے مذکر ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث ہوتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں مذکر اور مؤنث کو جاننے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں بے جان چیزیں۔ بچوں بے جان مذکر مؤنث، اردو میں بے جان نام بھی مذکر اور مؤنث میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بے جان بچوں آپ لوگوں کو معلوم ہے جیسے کہ وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی، جو خود سے نہ چل سکتی ہیں، نہ بھاگ سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں، نہ پی سکتی ہیں، وہ سب چیزیں بے جان ہوتی ہیں۔ ہماری استعمال کی روزمرہ کی چیزیں سب جو ہے بے جان ہوتی ہیں، جیسے کہ پنسل، بستہ، کتاب، پنکھا، گھر، ہاتھ، پاؤں، جوتا، مسجد۔ اس کے علاوہ بچوں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی، وہ سب چیزیں بے جان ہوتی ہیں۔ آج ہم ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے، ان میں مذکر اور مؤنث کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی بچوں اب ہم سب سے پہلے جانتے ہیں مؤنث کے بارے میں۔ بچوں یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو جو الفاظ، جو چیزیں آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں یہ سب مؤنث ہیں۔ ایک میں آپ کو بات اور سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز اور ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آتا ہے وہ الفاظ، بیشتر الفاظ، سب نہیں زیادہ تر الفاظ مؤنث ہوتی ہیں۔ جن کے آخر میں چھوٹی یہ آتا ہے بچوں، بہت سارے ایسے الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی یہ آتا ہے وہ مؤنث ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے الفاظ کتاب۔ جی کتاب۔ بچوں یہ جو لفظ ہے کتاب یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے کھڑکی، یہ بھی مؤنث ہے۔ جماعت، پڑھائی، بریانی، چھت، آواز، روٹی، ٹوپی، کاپی، بوتل، پینسل۔ جی بچوں یہ میں نے آپ کو جتنے الفاظ آپ لوگوں کو دکھائے ہیں یہ سب مؤنث میں لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ ہم جب ان کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یا تو میری لکھتے ہیں یا پھر
کیاف چھوٹی یہ کی، جیسے اس کی کتاب، مکان کی کھڑکی، میری جماعت یا اس کی جماعت، زارا کی جماعت۔ اس طریقے سے ہم ان الفاظ کی یہ پہچان ہے کہ ان کے ساتھ ہم لکھتے ہیں کیاف چھوٹی یہ کی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آتے ہیں مذکر الفاظ کی طرف۔ بچوں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی یہ پہچان بتاتی ہوں بچوں کہ ان کے آخر میں یا تو الف آتا ہے یا پھر ہے آتا ہے۔ سب الفاظ میں نہیں بچوں، لیکن بیشتر الفاظ میں آخر میں الف آتا ہے یا پھر ہے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ان مذکر الفاظ کے ساتھ جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کیاف الف کا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آئیے ہم ان سب الفاظ کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے سلام، اسکول، میں اس کو زوم کرتی ہوں تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ اس کے بعد ہے گھر، کمرہ، بستہ، کھیل، قیمہ، وقت، باورچی خانہ، باغ، درخت، جھولا، کھلونا۔ جی بچوں یہ تھے ہمارے سارے مذکر الفاظ۔ ہم جب ان الفاظ کو لکھیں گے تو ان کے ساتھ ہم لکھیں گے میرا یا پھر کیاف الف کا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ ان الفاظ کو یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو الفاظ مؤنث ہیں اور جو الفاظ مذکر میں لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں۔ جی یہ صفحہ نمبر 16 پہ مشق دی گئی ہے بچوں۔ آپ نے اس مشق کو اپنی جو آپ کی اردو کی کتاب ہے اس کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گیا جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں مذکر اور مؤنث کے، تو آپ کو یہ مشق لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں بچوں۔ سب سے پہلے سوال ہے، سوال کیا ہے؟ سوال جناب یہ ہے کہ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ بچوں جو لفظ، جو جواب صحیح ہے اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے دائرہ، ہم اس میں رنگ بھر دیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے، اور ہم یہی لفظ اٹھا کر اس خالی جگہ جو آگے دی گئی ہے اس میں لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ میرے گھر کے پاس اسکول ڈیش۔ اب جو صحیح لفظ اس کے ساتھ لگے گا وہ کیا ہے؟ تھا۔ شاباش، کیونکہ اسکول مذکر ہے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے تھا۔ نمبر 2 میں نے بریانی ڈیش۔ یاد کیجئے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لفظ بریانی مذکر ہے یا مؤنث؟ سوچئے، مذکر ہے؟ نہیں، بریانی مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے میں نے بریانی کھائی۔ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے کھائی، اس کے ساتھ جو دائرہ ہے ہم اس میں رنگ بھر دیں گے اور یہی لفظ اٹھا کر ہم اس خالی جگہ پر لکھ دیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے میں نے قیمہ ڈیش۔ اس کے آگے جو لفظ ہے وہ کیا آئے گا؟ قیمہ جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے میں نے قیمہ کھایا۔ جی ہاں، نمبر 4 پہ ہے جماعت۔ جماعت ڈیش ہے۔ اب اس کے آگے 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1 لفظ لکھا ہوا ہے بڑی، اس کے بعد اس کے آگے لکھا ہوا ہے بڑا۔ اب جماعت آپ سوچئے کہ جماعت مذکر ہے یا مؤنث؟ سوچئے۔ جی ہاں بچوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جماعت مؤنث ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا میری جماعت یا اس کی جماعت، تو وہ
مؤنث آپ کو میں نے ابھی سمجھایا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے. ہم لکھیں گے جماعت بڑی ہے. ٹھیک ہے، بڑی لفظ کے ساتھ آپ جو دائرہ لگا ہوا ہے اس میں رنگ بھر دیں گے. نمبر 5 پہ ہے یہ ڈیش درخت ہے. اب اس میں 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ایک لکھا ہوا ہے بڑی، ایک لکھا ہوا اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے بڑا. اب جو صحیح لفظ ہے ہم نے اس کے ساتھ کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے. تو یہ آپ لوگ بتائیے، یہ ڈیش درخت ہے. اب جو لفظ ہے درخت، وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. جی ہاں، درخت مذکر ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے یہ بڑا درخت ہے. بڑا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دائرہ ہے اس میں رنگ بھرا گیا ہے. تو آپ بڑا لفظ اس خالی جگہ کے اوپر بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں. نمبر 6 پہ آئیں. میں نے کتاب ڈیش. اب اس کے آگے 2 لفظ دیے گئے ہیں. نمبر 1 لکھا ہوا ہے پڑھی، اس کے بعد لکھا ہوا ہے پڑھا. تو میں نے کتاب پڑھی. یس، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے میں نے کتاب پڑھی. نمبر 7 میں نے امی کو سلام ڈیش. اب اس کے آگے 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کیا. کیا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کی. تو سلام آپ غور کیجئے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ سلام مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سوچئے. جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سلام مذکر ہے. تو ہم لکھیں گے میں نے امی کو سلام کیا. جی، اب ہم آتے ہیں نمبر 8. زارا نے مجھے آواز ڈیش. اس کے آگے بھی 2 لفظ دیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے دی، نمبر 2 دیا. اب آپ سوچئے کہ آواز جو لفظ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر مؤنث ہے تو اس کے آگے آئے گا دی، اور اگر مذکر ہے تو اس کے آگے آئے گا دا. لیکن یہاں تو دی کے ساتھ جو دائرہ ہے اس کے اندر رنگ بھرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے آواز مؤنث ہے. جی ہاں بچوں، آواز مؤنث ہے. اس کے ساتھ ہم لکھیں گے دی. تو یہ جملہ ہم اس طرح لکھیں گے جیسے زارا نے مجھے آواز دی. ٹھیک ہے. اب یہ دی جو لفظ ہے، دال چھوٹی دی، یہ آپ اس خالی جگہ کے اوپر بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں. امید کرتی ہوں اس مشق کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جملے میں، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ کو جب تک وہ لفظ یاد نہیں ہوں گے آپ یہ مشق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ لفظ یاد کیجئے اور اس کے بعد خود سے یہ مشق حل کیجئے اور اس کے بعد مجھے دکھائیے گا. جی بچوں، آج ہم نے بے جان مذکر مؤنث کے بارے میں سیکھا اور پڑھا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے متعلق کچھ اور مشق کریں گے. بچوں، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 16 جو میں نے بھی آپ کو مشق سمجھائی ہے، وہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب کے اوپر لکھنی ہے، مکمل کرنی ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ دیے گئے دائروں میں رنگ بھرنا ہے. جس لفظ کے ساتھ، جس صحیح لفظ کے ساتھ، صحیح جواب کے ساتھ جو ان سا دائرہ دیا گیا ہے اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا آپ نے ویسے گھر کا کام لکھنا ہے. میں امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں بچوں اور خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ بچوں.